سے پہلے بات کرتے ہیں حج 2024 کے حوالے سے۔ روانگیوں کا سلسلہ لگاتار جاری ہے۔ کل بھی ہم نے دیکھا تھا کہ 2 پروازیں سری نگر کے ہوائی اڈے سے روانہ ہوئی، تو آج بھی عازمین کی روانگی کا سلسلہ جاری رہے گا۔ مزید 2 قافلے آج حج بیت اللہ پر روانہ ہوں گے۔ 22 سرکاری ملازمین کو خدام الحجاج مقرر کر دیا گیا ہے، اور باضابطہ طور پر نوٹیفیکیشن جاری کرتے ہوئے سرکار نے تمام محکمہ جات کو کہہ دیا ہے کہ ان 22 ملازمین کو فوری سے بیشتر روانگی کی اجازت دی جائے تاکہ وہ وہاں پر اپنا کام نبھا سکے۔ ایک طرف سے آج بھی روانگی کا سلسلہ ہے، دوسری طرف سے موسم کا مزاج آج کافی زیادہ بدلا ہوا ہے، اور بدلتے موسم کے مزاج کے بیچ اطلاعات یہ ہے کہ کچھ تاخیر بھی ہو سکتی ہے۔ ادھر جموں کشمیر انتظامیہ نے رات دیر گئے 22 سرکاری افسروں کو کونسلیٹ جنرل آف انڈیا جو جدہ کے اندر ہے، سعودی عرب کے اندر ہے، انہیں خدام الحجاج کے لیے نامزد کیا ہے، اور یہ خدام الحجاج جو ہے یہ ان 7,000 کے قریب حاجی صاحبان جو جائیں گے ان کی مدد کے لیے وہاں پر رکھے گئے ہیں، اور مدد یہ ہے کہ اگر کسی بھی طریقے کی کوئی پریشانی انہیں وہاں پر لاحق ہوتی ہے تو وہ ان خدام کے ذریعے سے ان مسائل کا حل کریں گے، اور خدا نخواستہ اگر کوئی ناگہانی آفات آتی ہے، کوئی پریشانی، کوئی مصیبت، کوئی مشکل آتی ہے تو یہ خدام الحجاج جو ہے وہ سعودی انتظامیہ کے ساتھ رابطہ کر کے مزید سہولیتوں کو آسان کرتے ہیں، مزید سہولیتیں جو ہے وہ مہیا کرتے ہیں۔ لیکن اس بھی کئی بار یہ خبریں بھی آئی کہ خدام الحجاج تو سرکار کی طرف سے بھیجے گئے، لیکن خدام الحجاج خود حج کرنے کے فریضے میں تھے، اور باقی جن کے لیے خادم بنا کر بھیجا گیا تھا ان کا کوئی خیال نہیں رکھا گیا، یہ اطلاعات بھی آ رہی ہے۔ بہرحال آج موسم کا مزاج تھوڑا سا بدلا ہوا ہے، صبح سے شہر کے اندر بوندا باندی ہو رہی ہے، لیکن اس بوندا باندی کے بیچ اطلاع یہ ہے کہ آج بھی مزید 2 پروازیں جو ہے وہ چلیں گی۔ فیصل ریاض ہمارے ساتھ جوائن کریں گے ذرا مزید اپڈیٹ کے لیے، کیونکہ ایک اور قافلہ آج روانہ ہونا ہے، اور آج بھی 2 پروازیں جائیں گی۔ اس کے بعد حج شیڈیول کی بھی بات کریں گے، کیونکہ ایک بار پھر اطلاعات آ رہی ہے کہ شیڈیول جاری کر دیا گیا ہے۔ فیصل ذرا اپڈیٹ کریں ہمیں جی، کیا کچھ تازہ ترین تفصیلات آپ کے پاس ہیں؟ موسم کا مزاج تھوڑا سا بتائیے شہر کا کیا کچھ، اور کتنے بجے پروازوں کے یہ اطلاعات جو آ رہی ہے کہ تھوڑی سی تاخیر پروازوں میں ہو سکتی ہے، کس حد تک اس کی تصدیق ہو پائی ہے ایئر لائنز کی طرف سے؟ دیکھیے بالکل آپ کو بتا دیں کہ آج بھی جو ہے حجاج کرام کا جو قافلہ ہے وہ باضابطہ طور پر سری نگر ہوائی اڈے سے جدہ شریف کی طرف جو روانہ ہوگا، اور آج کی جو پہلی فلائٹ ہے وہ 1:10 پہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری فلائٹ ہے وہ 5:15 پہ ہے۔ اور اس طریقے سے آپ نے بھی کہا کہ موسم کا جو مزاج ہے وہ تھوڑا بہت بدلا ہوا ہے، تھوڑا بہت بونا باندی اس وقت ہو رہے مطلب ابر آلود ہے، لیکن جو ابھی ہمیں ایئرپورٹ اتھارٹی سے خبریں ملی ہے یا وہاں سے سورسز جو ہمیں خبریں مل رہی کہ فی الحال تاخیر ہونے کی کوئی بات نہیں ہے۔ اس طریقے کی جو باتیں وہ فی الحال افواہیں ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ فی الحال ایسی کوئی پریشانی نہیں ہے یا ایسا کوئی پلان نہیں ہے کہ اگر آگے بارشیں ہوتی ہے تو فلائٹس کا ڈیلے ہو سکتی ہے۔ انہوں نے اس بات کی فی الحال تصدیق کی، اگر ان کا یہ بھی ماننا ہے اگر اس طریقے کی زیادہ موسمی صورتحال زیادہ خراب ہوتی ہے تو پھر اس کے بارے میں سوچا جائے گا، لیکن فی الحال جو فلائٹیں ہیں وہ ایز پر شیڈول ہے۔ آج بھی قریباً 2 فلائٹیں جو ہے وہ جدہ شریف کی طرح روانہ ہوگی، جس ایک فلائٹ میں 322 کے قریب حجاج کرام ہوگے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور فلائٹ جو اس میں 320 کے قریب جو حجاج صاحبان جو ہوں گے۔ آج بھی 2 فلائٹیں جو ہے باضابطہ طور پر سری نگر ہوائی اڈے سے جدہ شریف کی طرف روانہ ہوگی، اور کل صرف ایک ہی فلائٹ جو ہے سری نگر سے جدہ شریف کی طرف روانہ ہوگی۔ تو اس وقت بھی جو ہے تھوڑی بہت ہلکی پھلکی بودا باری ہو رہی ہے، لیکن جو ایئرپورٹ اتھارٹی کی طرف سے کہا گیا ہے کہ فی الحال ڈیلے کا کوئی امکان نہیں ہے، اور موسم میں بھی تھوڑی بہت ہلکی صبح سے لے کر ابھی تک اگر بات کریں تو ہلکی پھلکی جو امپرومنٹ ہے وہ ابھی آئی ہے، تھوڑا بہت اچھا فیصل یہ بتائیے گا کہ کیا کل سے صرف ایک پرواز جائیں گی؟ ابھی تک ہم دیکھ رہی تھی 2 پروازیں جا رہی ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ کل ایک پرواز ہوگی، کیا کل سے صرف سنگل پرواز جائے گی؟ کیونکہ حجاج صرف 7,000 کے آس پاس ہے، تو شاید اس طریقے کا شیڈول بنایا گیا ہو، یا کوئی ڈبل پروازیں جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں 2 پروازیں جائیں گی؟ دیکھیں فی الحال تو پچھلے 3 دنوں سے ڈبل پروازیں جا رہی تھی، آج بھی 2 جائے گی، لیکن کل کا جو شیڈول ہے کل ایک ہی فلائٹ جو ہے وہ جدہ شریف کی طرف جائے گی، تو پھر اس کے بعد جو ہے باقی جو شیڈول ہوگا اس کے مطابق یہ فلائٹیں جائیں گی۔ تو فی الحال ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو شیڈول ہے وہ اچھا یہ جو 22 خدام الحجاج کے لسٹ بنی ہے، اور سرکار نے محکمہ جات کو کہا ہے کہ ان کو فوری طور سے اجازت نامہ دیا جائے تاکہ وہ روانگی ان کی ہو سکے، یہ کب تک ممکن ہے؟ کب تک یہ خدام جائیں گے یا چلے گئے ہیں؟
देखिए, जिस तरीके से आपने आगाज में ही कहा कि ये जो 22 लोगों को जो है खुदा मिजाज के ओहदे पर जो है फाइज किया गया है, तो ये तो बाज़ाब्ता तौर पर हम ये कह सकते हैं कि इनका तो काम पहले से ही स्टार्ट हो रहा है। जैसे पहले परवाज जो है यहाँ से चली जाती है, तो अमूमन ये जाहिर सी बात है कि ये पहले ही चले गए होंगे, ताकि जिस मकसद के लिए उनको नामजद किया गया है वो मकसद पूरा हो। लेकिन जिस तरीके से आपने भी आगाज में कहा कि कभी कभार इस तरीके के हालात भी होते थे कि ये जो खुदा मिजाज है, ये खुद हज करने के लिए जाते थे, तो कहीं ना कहीं जिस मकसद से इनको भेजा गया था, वो मकसद पूरा नहीं था। फिर हुजाज किराम जो है शिकायत कर दीजिए हमारे लिए वहां पे कोई आसानी करने के चलिए, लिए एक या तरफ से खुदा फैसिलिटी मुजाज जा पहुंचाने रहे के हैं, लिए दूसरी कोई तरफ नहीं से 22 सरकारी अफसरों को भी भेजा गया। ये इतलात आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया जी फैसल रियाज हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। हज का एक और काफिला आज श्रीनगर से जिद्दा शरीफ के लिए रवाना हो जाएगा, बल्कि आज 2 काफिले होंगे। मौसम का मिजाज थोड़ा सा बदला हुआ है, लेकिन इंतजामिया की तरफ से कहा जा रहा है कि हर मुमकिन सहूलियात बहाम पहुंचाई जा रही है, हज हाउस पर भी, एयरपोर्ट पर भी, और इंशाअल्लाह हज के दौरान भी मुकम्मल सहूलियतें इंतजामिया की तरफ से फराहम की जाएंगी। तो